अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इरफान। खुश आमदीद आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब से। आप इस वक्त जो सुन रहे हैं वो सिर्फ अल्फाज है, ये एक एनर्जी है, एक वाइब है और एक ऐसा पैगाम है जो सीधा आपकी ज़िंदगी की सिमत को छू सकता है। मैं हूँ आपके साथ इस वक्त, और ये वो लम्हा है जहाँ हम सिर्फ सितारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी ज़िंदगी के इस दौर की बात कर रहे हैं जहाँ छोटी सी समझदारी बड़ी तब्दीली ला सकती है। 19 जून से 22 जून तक का ये वक्त हमल यानी कि एरिस वालों के लिए एक आम नहीं, ये वो फेज़ है जहाँ बाहर से चीज़ें सादा लगती हैं मगर अंदर ही अंदर ज़िंदगी आपको एक नए रास्ते की तरफ मोड़ रही है। और अगर आप इस वक्त अपने दिल, अपने फैसलों, अपनी सोच को समझेंगे तो आप सिर्फ एक हफ्ता नहीं बदलेंगे, अपनी किस्मत बदल देंगे। यहाँ हर एहसास एक इशारा है, हर खामोशी एक तब्दीली है, एक पैगाम है और हर ताख़ीर एक छिपी हुई तैयारी है। तो अगर आप वाकई ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं तो इस पैगाम को सिर्फ सुने नहीं, आप महसूस करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपके अंदर चल रही तब्दीली की एक आवाज़। आप इस वक्त एक ऐसे तवानाई वाले दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ ज़िंदगी आपसे जल्दी नहीं बल्कि समझदारी मांग रही है। 19 जून से 22 जून तक की ये वक्त आपके लिए खामोश मगर गहरी तब्दीली का है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगेगा लेकिन अंदर ही अंदर हालात आपको एक नए रुख की तरफ ले जा रहे होंगे। आपको बार बार ये एहसास हो सकता है कि कुछ चीज़ें रुक गई हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं या कुछ फैसले वाज़ेह नहीं हो पा रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ये रुकावट नहीं बल्कि तरतीब है, ताख़ैर नहीं बल्कि आपकी बेहतरी के लिए एक छुपा हुआ प्लान है। इस हफ्ते आपके मोहब्बत की ज़िंदगी में एक नरम मगर हसास तवानाई चल रही है। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो छोटी छोटी बातें दिल पर ज़्यादा असर डाल सकती हैं और बाज़-औक़ात खामोशी भी गलतफहमी पैदा कर सकती है। आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप रद्द-ए-अमल देने के बजाय पहले समझने की कोशिश करें। मोहब्बत में इस वक्त जज्बात से ज़्यादा बर्दाश्त और समझदारी आपके लिए ताल्लुक़ बचा सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं इनके लिए ये वक्त थोड़ा जज्बाती दबाव ला सकता है। रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों, छिपी हुई बातों पर बहस ज़हनी थकान पैदा कर सकती है, लेकिन अगर आप जल्दी, नरमी और सब्र के साथ चलें तो यही ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं इनके लिए ये वक्त खुद को समझने का है, ना कि फ़ौरन किसी नए रिश्ते में कूदने का। आपको किसी नए शख्स की तरफ कशिश या दिलचस्पी महसूस हो सकती है, लेकिन अभी वक्त मुकम्मल फ़ैसला करने का नहीं, बल्कि ये वक्त आपको सिखा रहा है कि पहले अपने अंदर इस्तेहकाम लाओ, फिर बाहर के फ़ैसले करो। आपकी अपनी अंदरूनी आवाज़ इस वक्त आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, बस ज़रूरत इस बात की है कि आप शोर से हट कर खुद को सुनें। करियर, माली मामलात के हवाले से ये वक्त थोड़ा सुस्त मगर मजबूत बुनियाद बनाने वाला है। बाहर से आपको लग सकता है कि काम सुस्त चल रहा है या रिजल्ट फ़ौरन नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें तैयार हो रही हैं। कोई पुराना मौका दोबारा सामने आ सकता है या कोई नया रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुल सकता है। इस वक्त सबसे अहम चीज़ मुस्तकिल मजाजी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, जबकि सोच समझ कर उठाया गया कदम आने वाले वक्त में बड़ा फ़ायदा दे सकता है। आपकी ज़हनी कैफियत इस हफ्ते थोड़ी भारी रह सकती है। कभी आपको लगेगा कि सब ठीक है और कभी बेवजह परेशानी या उलझन महसूस हो सकती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिमाग एक साथ बहुत सी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त आपके लिए बेहतरीन इलाज सादगी है। खुद का ज़्यादा ना थकाएं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि कुछ चीज़ों को वक्त पर ही छोड़ दें। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत और रिश्तों की तवानाई एक बहुत गहरी मगर खामोश तब्दीली के अमल से गुजर रही है। बाहर से आप सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जज्बात की एक अलग दुनिया चल रही है जहाँ एहसासियात ज़्यादा तेज़ और दिल ज़्यादा हसास हो रहा है। आपको किसी भी शख्स के रवैये में छोटी सी तब्दीली बहुत गहराई से महसूस हो सकती है और बाज़-औक़ात बगैर वजह की दिल के अंदर सवालात पैदा हो सकते हैं। ये वो वक्त है जहां आपको हर एहसास को फ़ौरन मायने देने के बजाय इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर एहसास सच नहीं होता मगर हर एहसास कोई ना कोई पैगाम ज़रूर लेकर आता है। इस वक्त मोहब्बत के मामलात में सबसे बड़ी ज़रूरत सब्र और जज्बाती तवाज़ुन की है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी रद्द-ए-अमल एक अच्छे ताल्लुक को भी गलत सिमत में ले जाता है। आपके अंदर किसी खास शख्स की तरफ कशिश या जज्बाती झुकाव बढ़ सकता है या किसी मौजूदा ताल्लुक में कुर्बत और दूरी दोनों का एहसास एक साथ चल सकता है, जिसकी वजह से आपका दिल कभी बहुत पुरसकून और कभी बेवजह बेचैन हो सकता है। लेकिन ये कैफियत दरअसल आपके अंदरूनी जज्बात को वाज़ेह करने का अमल है, ताकि आप समझ सकें कि आप वाकई क्या चाहते हैं और आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी ताल्लुक को ज़बरदस्ती शक्ल देने की कोशिश ना करें और ना ही हर एहसास पर फ़ौरन
فیصلہ کریں، کیونکہ محبت ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں چلتی بلکہ کبھی رکتی ہے، کبھی سکھاتی ہے اور کبھی آپ کو خود بہتر سمجھا دیتی ہے۔ اگر آپ نے اس ہفتے خاموشی، برداشت اور سمجھداری کو اپنایا تو آپ کے تعلقات میں ایک نرم، بہتری اور واضح پرسکون محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کر جلد بازی کی تو غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ محبت صرف احساس نہیں بلکہ ایک سمجھداری کا سفر ہے، جہاں دل کے ساتھ دماغ کا توازن بھی ضروری ہے۔ اس ہفتے شادی شدہ زندگی ایک خاص قسم کی جذباتی گہرائی اور سمجھ بوجھ کا دور شروع ہو رہا ہے، جہاں بظاہر سب کچھ نارمل لگے گا مگر اندرونی سطح پر حساسیت زیادہ حساس اور معنی خیز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ رشتے میں الفاظ سے زیادہ خاموش بول رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے اثرات چھوڑ رہی ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں تعلق صرف عادت نہیں رہتا بلکہ ایک جذباتی اور ذہنی امتحان بن جاتا ہے۔ اس دوران سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ سمجھ اور صبر، کیونکہ معمولی غلط فہمی اگر فوراً واضح نہ کی جائیں تو وہ دل میں فاصلے پیدا کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات چیت میں نرمی رکھی جائے اور جذبات میں بہنے کے بجائے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ بعض اوقات سامنے والا وہ نہیں کہہ رہا ہوتا جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے برداشت اور سننے کی صلاحیت اس وقت رشتے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس ہفتے ذمہ داریوں کا دباؤ بھی محسوس ہو سکتا ہے، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، مالی فیصلے ہوں یا روزمرہ کی مصروفیات، یہ سب مل کر ذہنی تھکن پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر یہی وہ وقت ہے جہاں ایک دوسرے کو ساتھ اور سپورٹ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے تعاون اور سمجھداری دکھائی جائے تو یہی دباؤ رشتے کو کمزور کرنے کے بجائے زیادہ مضبوط بنا۔ اس ہفتے سنگل افراد کے لیے ایک اندرونی تبدیلی کا دور شروع ہو رہا ہے، جہاں آپ خود کو پہلے سے زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگیں گے اور اپنی زندگی کے بارے میں نئے احساسات اور واضح سوچ پیدا ہونے لگے گی۔ یہ وقت آپ کے لیے سیکھنے اور خود کو مضبوط بنانے کا ہے، نہ کہ جلد بازی میں کسی نئے تعلق یا فیصلے کی طرف جانے کا ہے۔ آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آ سکتے ہیں، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نئے چاہتے ہیں اور کبھی آپ کو احساس ہوگا کہ ابھی رک کر اپنی ذات کو بہتر سمجھنے کی کوشش ضروری ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جو اس وقت آپ کے اندر چل رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب آپ کے ذہنی اور جذباتی پختگی کا حصہ ہے۔ اس دوران آپ کا دھیان زیادہ تر اپنی ذات، اپنے مستقبل اور اپنے اہداف پر رہے گا، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی میں مزید وضاحت اور سمت کی ضرورت ہے۔ کچھ پرانی سوچیں یا پرانے انداز آہستہ آہستہ ختم ہو سکتے ہیں اور ان کی جگہ ایک نیا شعور لے سکتا ہے جو آپ کو زیادہ مضبوط اور خود مختار بنائے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے خود اعتمادی بڑھانے کا ہے، جہاں آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں، جو آپ کو زیادہ مضبوط اور خود مختار بنائے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے خود اعتمادی بڑھانے کا ہے، جہاں آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے کریئر کے حوالے سے ایک خاموش مگر بہت اہم تبدیلی کا آغاز ہو رہا ہے۔ بظاہر چیزیں سست یا معمول کے مطابق لگ سکتی ہیں، مگر حقیقت میں پس منظر میں کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کو ایک نئے رخ پر لے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں فوری نتائج سے زیادہ طویل مدتی ترقی پر زور دیا جا رہا ہے، اس لیے آپ کو ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ اس وقت کی گئی چھوٹی سی درست کوشش بھی آگے چل کر بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ کام کی جگہ یا آپ کی کاروباری معاملات میں کچھ نئی ذمہ داریاں سامنے آ سکتی ہیں یا آپ پر پہلے سے زیادہ کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ دباؤ دراصل آپ کی صلاحیتوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ اس وقت آپ جتنا زیادہ تحمل، توجہ اور مستقل مزاجی دکھائیں گے اتنا ہی آپ اپنی جگہ مضبوط کرتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مواقع فوری طور پر واضح نہ ہوں یا کچھ فیصلوں میں دیر لگے، مگر یہ تاخیر نقصان نہیں بلکہ درست سمت میں چیزوں کی ترتیب پانے کا عمل ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جلد بازی سے بچا جائے، خاص طور پہ کسی نئے پروجیکٹ، نوکری یا مالی فیصلے میں بغیر مکمل سمجھ کے قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز اس وقت حقیقت میں فائدہ نہیں ہوتی۔ اس لیے تحقیق، صبر اور مشاہدہ آپ کے لیے سب سے بڑے ہتھیار ہے۔ اگر آپ نے جذبات کے بجائے سمجھداری سے فیصلے کیے تو آنے والے دنوں میں آپ کو واضح ترقی اور استحکام نظر آ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک خاص قسم کی حساسیت اور گہرائی سامنے آ سکتی ہے۔ آپ کے اندر سوچوں کا دباؤ معمول سے زیادہ محسوس ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا لگے گا جیسے ایک ہی وقت میں بہت سے خیالات ذہن میں چل رہے ہیں اور آپ کسی ایک چیز پر مکمل فوکس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کیفیت کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے آپ کا ذہن اس وقت بہت زیادہ چیزوں کو ایک ساتھ سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کے دل اور دماغ پر زیادہ اثر ڈال سکتی ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ ہر چیز کو گہرائی سے لے رہے ہیں، لیکن یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کو خود کو اندر سے تھوڑا آہستہ کرنا ہوگا۔ ہر خیال کو فوراً حقیقت میں سمجھے اور ہر احساس کو فوراً فیصلہ نہ بنائیں، کیونکہ ذہن جب زیادہ تھک جاتا ہے تو وہ عام باتوں کو بھی زیادہ بڑا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی ذہنی کیفیت کو سنبھالنے میں سب سے مضبوط سہارا اسلامک ہیلنگ اور روحانی سکون ہو سکتا ہے،
کیونکہ جب ذہن زیادہ بوجھل ہو جائے، سوچیں الجھ جائیں اور دل اندر سے بے چین ہونے لگے، تو ایسے میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ وقت آپ کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہر مسئلے کا حل صرف سوچنے میں نہیں بلکہ سکون حاصل کرنے میں ہوتا ہے، اور وہ سکون اللہ کے ذکر، دعا اور صبر میں چھپا ہوتا ہے۔ اس دوران اگر آپ ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس کریں تو فوری طور پر خود کو اکیلا نہ چھوڑیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، استغفار کریں، آہستہ آہستہ ذکر کریں اور دل سے دعا مانگیں، کیونکہ ذکر صرف الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ اندرونی بے چینی کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر مشکل کا حل فوراً نظر نہیں آتا، مگر ہر مشکل کے اندر آسانی ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اس ہفتے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی روٹین میں تھوڑی سی روحانی عادتیں شامل کریں، جیسے قرآن کی تلاوت، چاہے چند آیات ہی ہوں مگر توجہ کے ساتھ، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دل کو ٹھیک کرنے اور ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو سوچ خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ زندگی ہر کسی کو ایک جیسے مواقع نہیں دیتی، کچھ راستے آسان ہوتے ہیں، کچھ خاموش سے بنتے ہیں، اور آپ کو اس وقت اسی خاموشی مگر اہم تبدیلی کے مرحلے میں ہے۔ تو اس وقت خود پر اعتماد رکھیں، اپنی اندرونی آواز کو سنیں اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ آنے والے وقت آپ کو وہ نتائج دکھا سکتے ہیں جو آپ صرف محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے خیالات کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی فائدہ پہنچے، اور ایسے مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے میرے چینل یعنی ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے تو اسے صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جو آپ کی سمت بدل دے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کی اللہ حافظ۔